الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آج کے اس آپ کے حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بطور خاص سماعت فرمائیں۔ آپ ہندوستان کے حالات حاضرہ اور حالات ماضیہ پر نظر ڈالیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کل یہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، آج وہ ہندوستان ایک ناکرہ ٹھکری کہلانے کے لائق بھی نہیں رہا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاف ہندوستان جو ہمیں تعلیم دے گئے تھے، جو ہمیں پیغام سنا گئے تھے، جو ہمیں اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کر گئے تھے، وہ تعلیم اور وہ اخلاق و کردار اور وہ تعلیم اور وہ پیغام ہم بلا بیٹھے ہیں۔ بہت افسوس سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان جو اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا وطن کہلاتا تھا، وہ ہندوستان آج نفس پرست اور فرقہ پرست اور نفرت و عداوت و تعصب کا بیج بونے والے لوگوں کی وجہ سے بربادی اور تباہی و بربادی اور تنزلی اور تباہی و بربادی اور تنزلی کی موت سے تھپیڑے کھانے والا ملک کہلا رہا ہے۔ وہ ہندوستان جو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حفظ الرحمان سہواربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہدین ملت اور جانباز لوگوں کی وجہ سے اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتا تھا، وہ ہندوستان آج نفس پرست اور وطن فروش جیسے کمبخت لوگوں کی وجہ سے ظلم و ستم کی تعلیم دے رہا ہے۔ کیونکہ آج ہندوستان میں راحت اور امن نہیں ہے، ہر طرف لڑائی جھگڑا ہے، ہر طرف ظلم و ستم ہے، ہر طرف آبرو ریزی ہے، ہر طرف خلفشار اور انتشار کا عالم ہے۔ آج ہندوستان میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے، کہ مسلمان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ آج ہندوستان میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ کبھی تو اذان پر پابندی لگائی جاتی ہے اور کبھی تو مکاتب، مساجد اور مدارس پر پابندیاں لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ اسلام مٹ جائے اور اسلام کا بول بالا نہ ہو۔ حالانکہ ان فرقہ پرست لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہندوستان جو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہے، وہ صرف مسلمانوں کی جانثاری اور قربانی کی وجہ سے ہے، کہ اگر مسلمان اپنا خون نہ بہاتے، اپنی گردنیں نہ کٹاتے، اپنی جان اور مال کو نچھاور اور قربان نہیں کرتے تو آج ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا اور پورے ہندوستانیوں کو مصیبت و عالم سے دوچار ہونا پڑتا۔ ہماری مدد اور ہماری نصرت اور ہماری قوت اور اسی وقت ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے فرما بردار ہو جائیں، نبی کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے اور قرآن قانون سے ہماری زندگی وابستہ ہو جائے۔ بہت افسوس سے کہا جاتا ہے کہ آج مصیبتیں اور آج اذیتیں مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہی ہے، مگر مسلمان انجام سے غافل ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے لاپرواہ ہے۔ اگر آج اللہ کے ذکر سے لاپرواہی نہ ہوتی اور نبی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی نافرمانی نہ ہوتی تو ظالم ہمارے ناحق خون کو نہ بہاتے اور ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑتی، بلکہ وہ تمام ہمارے رعب سے ڈرے سہمے رہتے، وہ ہمارے حکم کے پابند ہوتے، وہ ہمارے اشاروں پر چلتے۔ مگر افسوس کہ آج ہم نے قرآن کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا اور شریعت مطہرہ کے پاکیزہ طریقوں کو ہم نے پشت پشت ڈال دیا۔ اگر آج بھی ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگ جائیں تو یہ ہند اور ظالم بھی ہم سے ڈرنے اور سہمنے لگیں گے اور ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کا پابند بن جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔